میں یوں کہوں گا جاہلیت کے وہ فرزند جو اپنی زندگیاں مار دھاڑ قتل و قتال میں قربان کر دیتے، آقا کے قدموں میں آئے تو کوئی سب سے بڑا صدیق اکبر بن گیا، آقا کے قدموں میں آئے تو کوئی سب سے بڑا عادل، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والی شخصیت حضرت عمر فاروق بن گئے، آقا کے قدموں میں آئے تو کوئی ذو النورین کا لقب پا کر فرشتے بھی اس سے حیا کرتے نظر آئے، آقا کے قدموں میں آئے چھوٹے قد کا علی، کمزور سے وجود کا علی، لوگ کہتے تھے تجھ سے کیا ہوگا، قدموں میں آقا کے آئے 40 بندوں کا کام اکیلے کرتے چلے گئے۔ جو پوچھا میں نے نعت احمد شروع کروں میں کہاں سے پہلے، ہر ایک آیت پکار اٹھی یہاں سے پہلے، اور میں نے جو کھول کے الحمد سے قرآن دیکھا، دعوی والناس محمد کا سناخہ دیکھا، نبوت فخر کرتی ہے رسالت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، شرف بخشا ہے آقا نے شب اسرا امامت کو، خود اپنی ذات پر اب تک امامت ناز کرتی ہے، نبی کی نعت خوانی رات دن تم سب کیا کرنا، یہی وہ فضل ہے جس پر تلاوت ناز کرتی ہے، کیونکہ دنیا کی شہرتیں بھی قدموں کو چومتی ہے، سرکار دو جہاں کا منگتا جو ہو گیا ہوں، سمجھو گے مجھے کیا تم پرواز میری کیا ہے، محفل میں بیٹھنے سے طیبہ میں آ گیا ہوں، جلوہ نشی ہوئے جس دن سے دل میں آقا، آنکھوں کو بند کر کے آقا کو دیکھتا ہوں، مورت بنا کے اس کے دل میں اے خضر، بیٹھے بٹھائے پھر بھی درشن یہ کر رہا ہوں، میری زباں کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو، مدحت مصطفیٰ کی سزا دو مجھے، میں ذکر شاہ عرب سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، ایک دو دن نہیں صبح محشر تلک، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، پھر میرے جسم کی جب خاک بن جائے نا، ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، طلباء عظام، ارباب خاص و عام، عزیزان ملت، معزز مکرم محترم معززین علاقہ، قائدین شہر، سرفروش، غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آئیے میں آپ کو سفر کرا کے اس زمانے میں لے کے چلتا ہوں جس زمانے میں آمنہ کے در یتیم دنیا میں تشریف لائے، ہمارے اور آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، آنے کے بعد ہم مٹھائیاں بانٹیں، خوشیاں منائیں، گھروں کو چمکائیں، چراغوں کو جلائیں، لیکن جب بات آمنہ کے در یتیم کی آتی ہے تو گھر کے جس کمرے میں آقا کی ولادت ہوتی ہے وہاں جلانے کو کوئی روشنی نہیں، آقا اندھیرے میں آتے ہیں۔ نقطہ بڑا دلچسپ ہے، ایک ایک حضرات سمجھنے کی اور اپنے دل میں بیٹھانے کی کوشش کیجئے گا۔ پیارے آقا اندھیرے میں ضرور آئے لیکن ہمیں اجالا دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ جب پیارے آقا پیدا ہوئے تو ابو جہل بھی منتظر تھا، ابو لہب بھی منتظر تھا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ بھی منتظر تھا، آپ کے کنبے قبیلے کے لوگ بھی انتظار کر رہے تھے، ابو طالب بھی منتظر تھے، بلکہ اندھیرا بھی انتظار کر رہا تھا کہ اجالا آنے والا ہے، تاریکی انتظار کر رہی تھی
کہ روشنی آنے والی ہے۔ زمین کے پتے اس بات کا انتظار کر رہے تھے ہمارے اندر خوشنمائی لانے والے کوئی آنے والے ہیں۔ زمین کے ذرات انتظار کر رہے تھے کہ آقا قدم رکھ کر ہمارے اندر رنگت بھرنے والے ہیں۔ ارض و سما آقا کی مدح کر رہے تھے، زمین کے جانور آقا کی مدح کر رہے تھے، زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آقا کی مدح کر رہے تھے۔ میں یوں کہوں، چرند ہو پرند ہو، جنات ہو انسان ہو، دنیا کا کوئی بھی مخلوق ہو، جب آمینہ کے در یتیم کے آمد کا وقت آیا سارے خوشیاں منا رہے تھے، کیونکہ یہ صرف محمد نہیں آ رہے ہیں بلکہ بہاریں آ رہی ہے، اجالا آ رہا ہے، روشنی آ رہی ہے، اور وہ ایسی روشنی لے کے آئے جس کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان ہوا اور قیامت تک ان کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ جنت میں جا رہے ہیں۔ پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے، اس بات میں کسی کا اختلاف ہی نہیں۔ کبھی کسی کافر نے کہا آقا پیدا ہی نہیں ہوئے، کسی مسلمان نے کہا، کبھی آپ کے کنبے قبیلے کے لوگوں نے، کبھی آپ کی عیب جوئی میں برسہ برس کھپا دینے والے مستشرقین مکہ نے کہا، کبھی آپ کے مخالفین بلکہ معاندین نے کہا۔ اس بات میں کسی کا اختلاف ہی نہیں۔ اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ آقا پیدا ہوئے، اٹھا کر کھلانے والے وہ سارے تھے جو بعد میں منکر بنے۔ پیارے آقا دنیا میں آئے تو ابو جہل نے بھی سینے سے لگایا قربانیاں دی، ابو لہب نے بھی سینے سے لگایا قربانیاں دی۔ 40 سال تک آقا ان کے درمیان رہے۔ پیارے آقا بچپن میں آئے، میرے آقا سے سچ شروع ہوا۔ میرے آقا بچپن میں آئے، وہاں سے وسعتیں شروع ہوئی۔ پیارے آقا بچپن میں آئے، سچ بھی وہیں سے شروع ہوا، وسعتیں بھی وہیں سے نکلی، گفتار بھی وہیں سے نکلی، للکار بھی وہیں سے نکلی، اذکار بھی وہیں سے نکلی، صداقت بھی وہی تھا، عدالت بھی وہی تھا، نرم دلی بھی وہی تھا۔ پیارے آقا ایسے تشریف لائے، کمالات سارے اکٹھے کر کے اللہ رب العزت نے پیارے آقا کے قدموں کے تلووں کے نیچے میں رکھ دیا۔ پیارے آقا دنیا میں تشریف لائے، اس بات میں کسی کا اختلاف۔ پیارے آقا 40 سال تک شروع میں ان کے درمیان رہے، نبوت سے پہلے تو پیارے آقا نے کبھی کسی کو مارا، کبھی کسی کو اونچی آواز سے پکارا، کبھی کسی کے اوپر پتھر پھینکا، کبھی کسی کی جانب میلی آنکھ سے دیکھا۔ اس بات میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ اچھا بچپن کا واقعہ ہے، سارے نبی حسین ہیں، میرے نبی جمیل ہیں، فرق کیا ہے؟ لغت نے کہا زیادہ فرق نہیں ہے، میں نے کہا ایسے نہیں۔ کسی کے چہرے کی خوبصورتی آپ کو بھا جائے گی، آپ کہیں گے بڑا حسین ہے۔ کسی کی زلفیں آپ کو بھا جائے، آپ کہیں گے بڑا حسین ہے۔ کسی کی ہونٹ آپ کو بھا جائے، آپ کہیں گے بڑا حسین ہے۔ میرے نبی جمیل ایسے بنے کہ آنکھیں بنانی تھی تو سب سے نرالی ہوگی۔ حسین تو ہے، چہرہ ایسا جسے دیکھ کے چاند بھی شرما جائے، چہرہ ایسا کہ سورج بھی جس کی تاب نہ لا سکے۔ میرے نبی جمیل ایسے بنے، آنکھیں بنانی تھی تو سب سے نرالی ہوگی، پیشانی بنانی تھی، رب نے کہا سب سے نرالی ہوگی، ہونٹ بنانے تھے، رب نے کہا سب سے نرالی ہوگی، قد بنانے تھے، رب نے کہا پوری کائنات میں سب سے نرالے قد ہوں گے، ہاتھ بنانے تھے، رب نے کہا پوری کائنات میں سب سے نرالے ہاتھ ہوں گے، زلفیں بنانی تھی، رب نے کہا پوری کائنات میں سب سے نرالے زلف ہوں گے، پیر بنانے تھے، رب نے کہا پوری دنیا میں کل کائنات میں سب سے نرالے قدم ہوں گے۔ پیارے آقا ایسے تشریف لائے، سارے کمالات کو، جمالات کو، حسین کو اکٹھا کر کے اللہ رب العزت نے پیارے آقا کے قدموں میں رکھ دیا۔ کائنات کے پرکیف نظاروں کی قسم، چشم کائنات نے دیکھا نہ محمد جیسا، اور بولوں تو کس طرح بولوں باتیں کمال کی، حد ہے کہ حد نہیں آپ کے حسن و جمال کی۔ اور اقبال کہتا ہے جن کی قسمیں خود میرا رب کھاتا ہے، اے لوگو کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی۔
मेरे आका बचपन में आए, चंद दिन अभी गुजरा ही था। प्यारे आका अपने अखलाक और किरदार से, अपने कैरेक्टर से उन लोगों को अपनी सदाकत से इस तरीके से मनवा चुके थे कि वो लोग आपको सादिक कहा करते थे। प्यारे आका को वो लोग बाअखलाक बाकिरदार कहा करते थे। प्यारे आका इसी को मद्देनजर रखते हुए पहाड़ी पर चढ़ गए और मक्का के बटेरों से, वहां की चौधरियों से, वहां के थानेदारों से, मक्का के सरदारों से टकरा गए और कहने लगे, पहले पूछा कि मैं सच्चा हूं, अच्छा हूं। सब ने कहा बाअखलाक हूं, हाँ, बाकिरदार हूं, हाँ। जब सारी हाँ नाम यस इकट्ठी हो गई तो आका ने फरमाया, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ऐसा कहे तो किसी ने नहीं देखा, ये तो इतना वफादार है, कभी इसने किसी को पत्थर नहीं मारा, कभी किसी को गालियां नहीं दी, कभी किसी को ऊंची आवाज से नहीं पुकारा, कभी किसी की जानिब मैली आंख से नहीं देखा। अब इख्तिलाफ शुरू हो गया, लोग दुश्मन बने, अपने पराए हुए, करीब वाले दूर चले गए, रिश्तेदार नाता तोड़ गए। आवाज दी लोगों, तुम मुझसे दोस्ती करो या दुश्मनी, अपना बनो चाहे पराए, करीब वालों चाहे दूर चले जाओ, रिश्तेदारों चाहे नाता तोड़ दो। रब का फरमान है, मेरी सदाकत की कसम, मेरी अदालत की कसम, मेरी नरम दिली की कसम, अगर तुमको मेरी सदाकत पे यकीन है, अगर तुमको मेरी अदालत पे यकीन है, अगर तुमको मेरी नरम दिली पे यकीन है, तो रब्बे काबा की कसम जो मैंने तुम्हारे सामने पेश किया यही सच है और यही हक है। यही नस्बुल ऐन भेजकर मेरा बिलाल जीरो होते हुए कदमों में आया, जब पहुंच गया तो हीरो बन गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए 40,000 दिरहम लेकर, उमर आए मुराद बनकर, उस्मान आए सखा बनकर, अली आए शुजा बनकर, मेरा बिलाल जीरो बन के कदम में आया। हसब कोई नहीं, नसब कोई नहीं, वालिदैन नहीं, औलाद कोई नहीं, बहन कोई नहीं, भाई कोई नहीं, जायदाद कोई नहीं, मकान कोई नहीं, ठिकाना कोई नहीं, कदमों में आया, जीरो था, जब पहुंच गया तो हीरो बन गया। आज मैं आपको बताता हूं, हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहली मर्तबा हुजूर को देखा कब था। रिवायात के अंदर आता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के बाद हजरत बिलाल हबशी को गवारा नहीं हुआ, मदीना छोड़कर चले गए। 2 साल के बाद आका ख्वाब में आए और कहा, बिलाल क्या मैं तुझे याद नहीं आता? कहने लगे, आका क्यों नहीं, उसी याद की वजह से तो मैं यहाँ हूँ, मदीना में रहता हूँ तो कलीजा खींचता है कि मैं मर जाऊंगा। प्यारे आका फरमाते हैं, चले जाओ, वहां सिर्फ मैं ही थोड़ी, वहां तो और भी कोई रहता है जिसे हुसैन कहते हैं। हजरत बिलाल तशरीफ लाए, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, इसरार करने लगे कि हजरत बिलाल अजान दें। हजरत बिलाल ने अजान न दिया, बिल आखिर हजरत हुसैन ने वास्ता दिया, तो हजरत बिलाल अजान देने के लिए जब काबे की छत पर चढ़े और अजान देना शुरू कर दिया, अभी अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे जैसे ही पहुंचे बेहोश होकर गिर गए। फिर सारी जिंदगी मदीना नहीं गए। सहाबा ने पूछा, बिलाल क्यों? फरमाने लगे, मुझे वो मंजर याद आ गया जब हुजूर चांद की तरह तशरीफ फरमा होते और सहाबा सितारों की जुर्मुट की तरह आपके इर्द गिर्द खड़े होते। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु जौ पीस रहे हैं, 3 दिन से बुखार है, 2 दिन छुट्टी की तो मालिक ने आकर मारा और कहा, तेरा बाप पीसेगा, चल जौ पीस। हजरत बिलाल जौ पीस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं और दिल में ख्याल भी कर रहे हैं, मेरा पूछने वाला कोई नहीं, मेरा ख्याल करने वाला कोई नहीं। हजरत बिलाल कहते हैं, अभी मैं सोच ही रहा था, अचानक दरवाजा खुला और एक नूरानी चेहरे वाला अंदर आ गया और आकर कहने लगा, बिलाल तू रोता क्यों है? हजरत बिलाल कहते हैं, मुझे पता ही नहीं था कौन है। हजरत बिलाल कहते हैं, मैंने कहा
तुम कौन हो, क्यों पूछते हो, जाओ अपना काम करो। हजरत बिलाल कहते मैं उसे डांट रहा था, वो मुस्कुरा रहे थे। फिर फरमाते थोड़ी देर के बाद वही बंदा कोई चीज उठाई और लेकर के जाने लगे। हजरत बिलाल कहते पूछते सारे हैं, कोई मेरा ख्याल नहीं करता, पूछते सारे हैं, कोई मेरे जख्म पे मरहम नहीं रखता, कोई मेरे बारे में गौर व फिक्र तक नहीं करता। हजरत बिलाल कहते हैं थोड़ी देर के बाद वही नूरानी चेहरे वाला फिर अंदर आया, एक हाथ में दूध का प्याला, एक हाथ में शहद का प्याला, और कहने लगे बिलाल ये पियो और चादर तान के सो जाओ। हजरत बिलाल कहते मैं पी तो सकता हूँ, सो नहीं सकता, क्योंकि ये मुझे जौ पीसना है, अगर नहीं पीसा तो सुबह को मालिक की मार पड़ेगी। वो शख्स कहता है सामने वाला कि बिलाल तू ये पी के सो जा, आज तेरा काम मैं करूंगा। हजरत बिलाल कहते मैं पी लिया और सो तो गया, लेकिन चादर उठा के बार बार देखता था कि वो बंदा पीसता भी है या नहीं पीसता है। हजरत बिलाल कहते हैं मैं जब सुबह उठा तो वो शख्स गायब था, मैंने उसको दाएं बाएं आगे पीछे देखा, कहीं नजर नहीं आया। देखिए हजरत सामाइन, अगर आपको जुमला पसंद आए तो एक एक बंदा वाजिब नहीं औजब समझकर, जरूरी नहीं अशद जरूरी समझकर सुभान अल्लाह की सदाएं लगाएगा। हजरत बिलाल कहते हैं वो शख्स मुझे मिला ही नहीं। जब मैं जौ की तरफ देखा तो जितना मैं 8 दिन में पीसा करता था वो बंदा एक रात में पीस दिया था। हजरत बिलाल कहते हैं फिर वो दूसरे दिन आए, एक हाथ में शहद का प्याला, दूसरे हाथ में दूध का प्याला। फिर तीसरे दिन आए, जब वो चंद दिन के बाद आए, हजरत बिलाल कहते हैं मैं उनके कदमों में गिर गया, वो मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते हुए फरमाते हैं बिलाल क्या तू मुझे नहीं जानता? मैंने कहा नहीं। क्या तूने मेरा नाम नहीं सुना? नहीं। क्या तुझे मेरा नहीं पता? कहा नहीं। हजरत बिलाल कहते हैं उसने फिर आखिर में मुझसे ये कहा क्या तूने कोई शोर भी नहीं सुना? हजरत बिलाल कहते हैं सुना है, हाशिम में कोई आया है, आमिना का लख्त जिगर है, अब्दुल्ला का नूर नजर है, वो अपने लोगों को अपने अकाबिर के अपने अजदाद के तरीके से हटा के नाउजुबिल्लाह कोई उल्टा काम करवाता है। सब सुनने के बाद कहते हैं जिसे कह रहे हो दीन से भटका रहा है, ऐ बिलाल वही तो 3 दिन से तेरी खिदमत कर रहा है। आज भी हबशा कोई जाने न जाने, बिलाल को जरूर जानता है। मैंने कहा हबशा आज जो तेरी अजमत है वो बिलाल की वजह से है। फिर मुझे कहने दीजिए, मेरे आका हमेशा सवाल करते हैं, जो भी फैसला करे लाजवाल करते हैं। मेरे आका को शमशो कमर से मत पहचानो, ये छोटे मोटे काम तो खादिम बिलाल करते हैं। मैं कुर्बान अपने आका के कदमों पर, जाहिलियत के वो फर्जंद जो बेवफा थे आका ने वफा सिखा दी, जो बेशऊर थे आका की सीरत में उन्हें शऊर अता कर दी, जो गूंगे थे उनको जुबान मिल गई, जो लूले थे वो सेहतयाब हो गए, जो लंगड़े थे वो कदमों पे चलना शुरू कर दिया, जो बादशाह थे वो कदमों में आका के आए गुलाम बन गए, जो गुलाम थे वो आका के कदमों में आए चलते जमीन पर है, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। शम्स चाहे फलक पर न हिलाल अच्छा है, इन दोनों से मोहम्मद का बिलाल अच्छा है। मोमिनो विरदे दरूदो सलाम अच्छा है, साथ रब के मोहम्मद का नाम अच्छा है। देख कर बोली बिलाल हबशी को उन्होंने, ताजदारों से मोहम्मद का बिलाल अच्छा है। मैं यूं कहूंगा जाहिलियत के वो फर्जंद जो अपनी जिंदगियां मार धाड़ कत्लो क़िताल में कुर्बान कर देते, आका के कदमों में आए तो कोई सबसे बड़ा सिद्दीक़ अकबर बन गया, आका के कदमों में आए तो कोई सबसे बड़ा आदिल, आदि दुनिया पर हुकूमत करने वाली शख्सियत हजरत उमर फारूक बन गए। आका के कदमों में आए तो कोई ज़ुन्नुरैन का लक़ब पाकर फरिश्ते भी उससे हया करते नजर आए। आका के कदमों में आए छोटे कद का अली, कमजोर से वजूद का अली, लोग कहते थे तुझसे क्या होगा, कदमों में आका के आए 40 बंदों का काम अकेले करते चले गए। रिवायात के अंदर आता है एक सहाबी है हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु,
جب حضور کی سیکیورٹی کا مسئلہ آیا، حفاظت کا مسئلہ آیا، ویسے تو حضرت ابو بکر سے لے کے آخری صحابہ تک ہر کسی کی جان ہتھیلی پر ہوتی تھی محمد کے لیے۔ ایک وقت ایسا آیا حضرت ابو دجانہ باقی بچے ہیں اور تمام کے تمام صحابہ کرام اس جگہ کوئی نہیں ہے، پیارے آقا تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو دجانہ پیارے آقا کے آگے آتے ہیں اور آپ کے سینے کو پکڑ کے تھام لیتے ہیں، کبھی آپ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں، کبھی آپ کے دائیں آتے ہیں، کبھی آپ کے بائیں آتے ہیں۔ اتنے میں کفر کو پتا چلا، کفر کو علم ہو گیا کہ یہ ابو دجانہ ہے، حفاظت کر رہا ہے۔ حفاظت کس کی؟ جانشین عبداللہ کی۔ حفاظت کس کی؟ جگر گوشہ آمنہ کی، سرور کائنات کی، فخر موجودات کی، آمنہ کے لاڈلے کی، عبداللہ کے دلارے کی، تمام مخلوق انسانی کے حسین پھول کی، خالق کائنات کے محبوب کی حفاظت ابو دجانہ کر رہا ہے۔ ابو دجانہ کا رخ آقا کے سامنے ہے اور پیٹھ کفر کے سامنے ہے۔ تیر چلتا ہے، ابو دجانہ کے پیٹھ پر لگتا ہے، ابو دجانہ سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ نیزہ چلتا ہے، ابو دجانہ کے پیٹھ پر لگتا ہے، ابو دجانہ سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ وار ہوتے ہیں، ابو دجانہ کے پیٹھ پر لگتا ہے، ابو دجانہ سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ اتنے زخم ہوتے ہیں کہ چہرہ بھی لہو لہان ہے، آنکھیں بھی لہو لہان ہے، پیشانی بھی لہو لہان ہے، ہاتھ بھی لہو لہان ہے۔ سامنے سے کہنے والا کہتا ہے ابو دجانہ کو کیا ہو گیا؟ یہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں کیوں نہیں ملاتا؟ یہ کفر کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیواریں کیوں نہیں بنتا؟ تو ابو دجانہ چیخ کر کہتا ہے اور دنیا کے لوگوں، ابو دجانہ کٹ تو سکتا ہے، مر تو سکتا ہے، لیکن آقا کے ادب و احترام میں کبھی بھی کمی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن انیس کسی کافر کا سر اتار کر، آقا کی گستاخی کرنے والے کی سر اتار کر، کئی مہینوں کی مشکلات طے کر کے آقا کی خدمت میں آتے ہیں۔ پیارے آقا حضرت عبداللہ ابن انیس کے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ کر کہتے ہیں، عبداللہ ابن انیس تو کہتا تھا مجھے محمد کا چہرہ دیکھے بغیر بھوک اور پیاس تک نہیں لگتی، لیکن یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عشق ہے، کیا تو بے وفا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن انیس کی چیخیں نکل گئی۔ حضرت عبداللہ ابن انیس نے اپنے سر سے پگڑی اتارا، اسے کھول کے دکھایا۔ آقا جب سے اس گستاخ کا پتہ چلا ہے میں نے راتوں کو چین سے نیند نہیں سوئی، میں نے آپ کی محبت میں آپ کے چہرے کو دیکھنا چھوڑ دیا، لیکن آپ کی محبت میں اس گستاخ کا سر تن سے جدا کر کے آیا ہوں۔ محبت کو نفرت سے خریدا نہیں جاتا، خوشبو کو گلستان سے نکالا نہیں جاتا۔ یہ سوچ کے بیٹھے رہوں سرکار کے در پر، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا۔ سرکار کے لنگر کی یہ تاثیر ہے ناصر، غیروں کا میرے منہ میں نوالا نہیں جاتا۔ جنت کی چلی بات تو شاہ نے کہا مولا، ساتھ امت کو میری بھیج میں تنہا نہیں جاتا۔ دربار خداوند سے آواز یہ آئی، گستاخ نبی کو یہاں بخشا نہیں جاتا۔ احمد لکھوں، سراج لکھوں، مصطفیٰ لکھوں، محبوب انبیاء یا حبیب خدا لکھوں۔ اے خدا علم کی خیرات دے مجھے، ملتے نہیں ہیں لفظ ان کی نعت کیا لکھوں۔ اور ہمالا کے ہر ایک سنگے گرہ کو توڑ سکتا ہوں، میں طوفان خیز موجوں کے بھی دھارے موڑ سکتا ہوں۔ میرے آقا تیری توصیف بیاں ہو ہی نہیں سکتی، تیرا بس نام لیتا ہوں قلم کو توڑ دیتا ہوں۔ ہاں اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہاں اس اعتقاد پر ہم اعتماد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں، اپنا انداز خضر تو زمانے سے جدا رکھتا ہے، تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت وذوالجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو دین و اسلام سے ہٹ کر ہو تو میں رب سے معافی کا طلبگار ہوں،
اور اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو آپ میں سے کسی پر سخت گزرا ہو تو آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. حیات باقی، ملاقات باقی، پھر ملیں گے. اب جو چاہے پالے روشنی، میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا. میرے ہاتھ میں علم حق ہے، میرے ذہن میں اجالا. مجھے کون دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم. میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہو جا. شراب عشق نہیں بدلی پر جام بدلتے رہتے ہیں. حق کا علم لہراتا ہے، ہاتھ بدلتے رہتے ہیں. حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے. حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں. کل تک جو تھا سوز جگر وہ درد جگر تو آج بھی ہے کام وہی پیغام وہی صرف نام. یہ بے جان چیزیں، یہ پھیکی نمائش، یہ پھول اور کلیاں، یہ ساری ہٹا دو. جہاں سے گزرنا ہے ان محوروں کو وہاں میرے سینے کی دھڑکن بچھا دو. وما علینا الا البلاغ.